تاکہ صحابی کا مقام آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ مشکات شریف آپ کے سامنے حدیث کی صحیح کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ کتاب المناقب میں حضرت صاحب مشکات خطیب تبریزی اس حدیث کو لائے، حدیث نمبر 6017۔ عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں بکی جا رہی ہے تو تم کہو ان گالی بکنے والوں کو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس شر پر۔ پتہ چلا جو صحابی کو گالی بکتا ہے اس پر رسول لعنت کرتے ہیں۔ صحابی کو گالی بکنے پہ کون لعنت کرتے ہیں؟ رسول لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لعنت کر کے جنت حاصل کروں گا، علی کو راضی کر لوں گا۔ خدا کی قسم علی راضی نہیں ہوں گے، جوتے ماریں گے۔ اور اس حدیث کو مشکات کے علاوہ ترمذی میں بھی لائے امام ترمذی بھی اس کو اپنے باب کتاب المناقب باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لائے، حدیث نمبر 3866 پر۔ حضرت امام حسام الدین ہندی بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب کنز الاموال میں لائے، اس حدیث کو جلد 11 صفحہ 532 حدیث نمبر 32484 پر۔ بہت سارے متعدد محدثین نے لکھا ہے، یہ حوالے موجود ہے لیکن اتنے کافی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں آپ کہ صحابی کا مقام کیا ہے۔ سنن ابو داؤد 6 کتابوں کی صحیح کتابوں میں شامل۔ سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب فی نحی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت امام ابو داؤد حدیث لاتے، حدیث نمبر 4658۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، آقا نے کہا لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ پہ لعن طعن مت کرو۔ تسبو کے معنی گالی دینا بھی ہوتے ہیں، برا بھلا بھی کہنا تھا، تو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا بھلا مت کہو، لعن طعن مت کرو، بہت سارے اس کے معنی۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ کا مقام وہ ہے کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو، میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا یعنی پورا پہاڑی سونے کا ہو اور تم پورا کا پورا اللہ کی راہ میں لٹا دو، اور ایک صحابی کیا کر رہا ہے؟ غریب مسکین صحابی ایک مٹھی جو لا کے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ درجہ کیا ہے؟ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر۔ غلام یاسین صاحب بیٹھے، اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے، غلام یاسین بھائی پوری دولت لٹا دینا تو غوث اعظم کی ایک دن کی ثقافت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ غلط کہہ رہا ہوں یاسین بھائی؟ پوری دولت لٹا دینا، میں نے غوث پاک لے لیا، بہت بڑی بارگاہ میں چلا گیا، تاج الاولیاء کے 1 روپے کے برابر ان کی پوری دولت نہیں ہو سکتی۔ میرے تاج نے جس کو 1 روپیہ اگر دے دیا نا، غلام یاسین صاحب کی پوری دولت رکھ دو، وہ 1 روپیہ بھاری ہے نا۔ ارے میں تو روپیوں سے تقابل کر رہا ہوں یار، میں بھی کہاں پڑ گیا، کہ چکر میں پڑ گیا۔ استاد زمن نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے اسے۔ ارے وہ چوتی ہماری چوتیوں کو کتے بھی نہیں پوچھتے یار، مگر آقا کی مل جائے تو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ وہ جوتی جو سر پہ آ جائے نا، وہ نالائن پاک جو سر پہ آ جائے تاجدار بنا دے۔ صحابہ کا کیا درجہ ہوگا یار۔ اس حدیث کو امام بخاری بھی لائے، امام ابو داؤد کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ امام بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب فضائل ابی بکرین، حدیث نمبر 3673 پہ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں لکھا، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لکھا، حدیث نمبر 6382 پر۔ اس کو امام ترمذی، امام مسند احمد سب لائے ہیں، کچھ کتابیں حدیث کی رکھی ہوئی بھی ہے، لیکن بہرحال اتنے حوالے کافی ہے۔ لیکن اب دوسرا میں ایک بات کا سیشن لے رہا ہوں، ابھی تک